کر رہا ہے میرے بھائی, کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا, اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا, پھر کوئی اور لگایا. اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا, عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے اس کو. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالی. ایک بات میں بتاؤں, یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے, لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں, اسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ, کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے, کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے, حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی, دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی, کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں, خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھو, ابھی ہمارا بھانجا ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, وہی نہیں یار پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو, جلدی کرو جلدی کرو, دماغ کھایا ہوا ہے اس نے. تو پٹنے والا ہے. میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے, جب جو ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے. اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو, بیان جلدی 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 شادی پہ بیان. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار, گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے, باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ, صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. ایک موٹیویشن اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو, اللہ والوں کی صحبت میں. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے, پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا, ترغیب دی, خود بھی یتیموں کو پالا اپنے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے, لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک
بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو ایکچولی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے؟ 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو، پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو، لا 50,000 روپے دے، میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے، نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں چلی گئی یار، گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا، صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار، اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے، اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار، یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف، نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں، نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار. مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو، خود تو خوش ہوتا ہے، بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے، وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے، مل سکتا ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے، یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے، تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں بولتے ہیں، اتنی ضروری ہے، یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. وہ بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے، اللہ نے حرام بولا ہے اس کو، اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں، میوزیکل شو، میوزک، ڈرامے، فلمیں، انٹرٹینمنٹ، یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو، تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. وہ بھائی یہ اسٹیج پہ ہے، خوش کس بات کا خوش ہے؟ سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا، جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے، وہ اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو کیا سارا دن پیتا رہے گا؟ یہ ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے؟ تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی.
اس سے وقتی غم ملے گا، لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے، یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے، عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے۔ ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے؟ اللہ کی۔